قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ مکمل، آسان اور مربوط بیان۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سامعین کرام، اسلام میں قربانی ایک عظیم عبادت اور شاعری اسلام میں سے ہے۔ عید الاضحیٰ کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ہر مسلمان پر قربانی واجب نہیں ہوتی، بلکہ شریعت نے اس کے کچھ اصول اور شرائط بیان فرمائی ہیں۔ آئیں ان تمام مسائل کو ترتیب اور آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ قربانی ہر ایسے مسلمان پر واجب ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، یعنی شرعی مسافر نہ ہو، اور صاحب نصاب ہو، یعنی اس کی ملکیت میں اتنا مال موجود ہو جو 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر بنتا ہو، اور وہ مال اس کی بنیادی ضرورت سے زائد ہو۔ کن چیزوں سے آدمی صاحب نصاب بنتا ہے؟ اگر کسی شخص کے پاس سونا یا چاندی، زیورات، مال تجارت، اضافی نقدی، ضرورت سے زائد گھریلوی سامان، اضافی پلاٹ، مکانات یا جائیداد، ایسی قیمتی چیزیں جو بنیادی ضرورت میں شامل نہ ہوں۔ قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں۔ زکوٰۃ کی طرح قربانی میں سال گزرنا شرط نہیں۔ اگر کوئی شخص قربانی کے آخری دن یعنی 12 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے بھی صاحب نصاب بن جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ کن لوگوں پر قربانی واجب نہیں؟ بچہ اور مجنون۔ اگر کسی نابالغ بچے یا پاگل شخص کے پاس بہت مال بھی ہو تب بھی ان پر قربانی واجب نہیں، اور نہ ہی ان کے ولی پر ان کی طرف سے قربانی واجب ہے۔ شرعی مسافر کون ہے؟ اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں اپنے وطن سے تقریباً 48 میل یا اس سے زائد دور ہو تو وہ شرعی مسافر کہلاتا ہے، اس پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن اگر 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گھر واپس آ گیا اور صاحب نصاب بھی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ غریب آدمی اگر جانور خرید لے تو جس شخص پر قربانی واجب نہیں تھی، اگر اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اب اس جانور کی قربانی کرنا اس پر ضروری ہو جائے گا، کیونکہ غریب آدمی کا قربانی کی نیت سے جانور خریدنا گویا نظر کے حکم میں آ جاتا ہے، اور نظر کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ ضرورت اصلیہ کیا ہے؟ ضرورت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر زندگی یا عزت و آبرو میں مشکل پیش آئے، مثلا رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں، روزگار کے ضروری اوزار۔ ضرورت اصلیہ میں کیا چیزیں شامل نہیں ہیں؟ بڑی بڑی دیگیں، قیمتی فرش، شامینہ یا باقی اضافی سامان جو سال میں 1 یا 2 مرتبہ استعمال ہوتا ہو۔ لہٰذا اگر ان چیزوں کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہو تو قربانی واجب ہوگی۔ عورت پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، جس طرح مرد پر قربانی واجب ہوتی ہے، اسی طرح عورت پر بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر عورت کے پاس ذاتی زیورات، نقدی یا نصاب کے برابر جائیداد ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے کافی نہیں، ہر صاحب نصاب شخص پر الگ قربانی واجب ہے۔ لہذا شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے کافی نہیں، بیوی کی قربانی شوہر کی طرف سے کافی نہیں۔ اسی طرح اولاد کی قربانی والد کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کی غلطی، کچھ لوگ ایک سال اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور اگلے سال بیوی کی طرف سے، پھر اگلے سال کسی اور کے نام سے۔ اگر میاں بیوی دونوں صاحب نصاب ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں۔ ہر ایک کو اپنی الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے، ورنہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ مشترکہ خاندان میں قربانی کا حکم۔ اگر والد کا انتقال ہو چکا ہو
اور بالغ اولاد ایک ساتھ رہتے ہوں تو دیکھا جائے گا اگر مال تقسیم کرنے کے بعد ہر فرد صاحب نصاب بنتا ہے تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی، صرف ایک بھائی کی قربانی باقی سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ والدین کی فوتگی کے بعد قربانی۔ اگر کسی شخص پر زندگی میں قربانی واجب تھی لیکن وہ ادا نہ کر سکا تو اس پر وصیت کرنا ضروری ہے۔ اگر وصیت کر گیا تو اس میں سے قربانی کرنا ضروری ہے، یعنی کہ اگر والد نے یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد قربانی کرنا میری طرف سے، تو یہ قربانی کرنا ضروری ہوگی۔ اگر وصیت نہیں کی تو اولاد پر واجب نہیں، البتہ اگر اولاد اپنی خوشی سے قربانی کرے تو وہ نفلی قربانی ہوگی جس کا ثواب مرحوم کو پہنچ سکتا ہے۔ خلاصہ کلام، قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اس لیے اس کے مسائل اچھی طرح سمجھنا ضروری۔ یاد رکھیں، قربانی صرف صاحب نصاب پر واجب ہے، ہر صاحب نصاب مرد و عورت پر الگ واجب ہے۔ سال گزرنا شرط نہیں، مسافر پر قربانی واجب نہیں، غریب آدمی جانور خرید لے تو قربانی لازم ہو جاتی ہے، ایک شخص کی قربانی دوسرے صاحب نصاب کی طرف سے کافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسائل سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔